صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا، ہونٹ ہلتے ہیں دو تین میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو مثال ہے نا کہ آدم خور اپنے آدم خور کو نہیں کھاتا، وہ ٹریٹ موجود ہے، اور ایک لمبے عرصے تک اپنے آبا کو کھاتے رہے ہیں، اپنے باپ دادے کو کھانا ثواب کا کام سمجھتے رہے ہیں. نہیں، یہ درست نہیں. میں نے مطالعہ کیا ہے خیر پوری تاریخ کا. یہ جو آدم خوری ہے یہ انسان کو یونیورسل ٹریڈ قطعا نہیں ہے. نمبر 1 انسان کا یونیورسل ٹریڈ یہ کبھی بھی نہیں رہا. یہ میں کر رہا ہوں کہ یہ ماحول کی پیداوار ہے نا. نہیں، یہ تو کہہ رہا ہوں یہ ماحول کی پیداوار ہے. نہ کھانا فطرت ہے، یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں. کھا لینا یہ اسی طرح ماحول کی پیداوار ہے جس طرح فوائد ایک معصوم بچے کو بدکار بنا سکتا ہے. تو بعض ایسے حالات میں جہاں اچانک ڈراؤٹس پڑے ہوں، فاقے پڑے ہوں، ممکن ہے کہ ایک جاندار اپنی جان کو بھی کھانا شروع کر دے. اور یہ چونکہ فطرت زیادہ قطعی اثر حیوانات میں رکھتی ہے، انسان میں اوپر اتر کے جو ایوالو ہوا ہے، اس لیے اس کے سارے پہلو اتنا شدت سے گہرے نہیں گئے. اور چیزیں جو آ رہی ہیں بہت ساری، اس لیے حیوان میں یہ فطرت نمایاں ہے. اب جتنا مرضی ڈراؤٹ ہو، کچھ ہو، فاقہ کشی ہو، شیر کو نہیں کھائے گا اور بھیڑیوں کو نہیں کھائے گا. لیکن بعض جانور جن کے اندر یہ رجحان ہے وہ دوسرے جانوروں کو کھائیں گے، لیکن بکری گوشت نہیں کھانا شروع کرے گی. گھوڑا گوشت نہیں کھائے گا، فاقہ کر رہا ہے، مر جائے گا. اسی لیے شیکسپیئر نے اس کی مثال دی ہے ناممکن کے طور پر. اس نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے، یہ تو نہیں کبھی تم دیکھو گے کہ گھوڑا گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو غیر مبدل ہیں اور یونیورسیلٹی رکھتی ہیں، ان کو ہم فطرت کہہ سکتے ہیں. عارضی استثنائی مظاہر جو ہیں ان کو فطرت نہیں کہا جاتا، ان کو فطرت کے اوپر کوٹنگز کہیں گے. اس پہلو سے کینیبلزم کوٹنگ ہے، اور اس کے متعلق جیسے میں نے بیان کیا، وقتی طور پر انہوں نے کھایا ہوگا آپس میں ایک دوسرے کو، لیکن بہت جلدی ریورٹ کیے ہے اور پھر اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو کھانا انہوں نے فطرت کے خلاف سمجھا. ورنہ اگر اس کھانے کو فطرت قرار دیا جائے تو مچھلی کو بھی کھاتی ہے. میں بتا رہا تھا ایوالو ہو رہی ہے. وہاں فطرت ابھی یہاں تک ہی پہنچی تھی کہ اپنے ہم جنس کو کھا لو بے شک، لیکن جب ایوالو ہوئی ہے تو پھر آگے جا کے کلیئر کٹ یہاں سیگمنٹس بن گئے، کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں. اس لیے میرے نزدیک تو فطرت یونیورسیلٹی کے ساتھ اطلاق کرتی ہے، اور زمانوں سے بھی جنسی جب جنس وجود میں آئی ہے اس کے سارے زمانے پر تقریباً برابر اطلاق پاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ